تحریک پاکستان، قیام پاکستان، تکمیل پاکستان اور بقائے پاکستان کے شہداء کے لیے دعا کرنی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، ان کے ایصال ثواب کرنا ہے، تلاوت کر کے ان کی روحوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ ان کا ہم پر احسان ہے، اپنے محسنوں کو بھولا نہیں کرتے۔ اعلیٰ نسل کے اعلیٰ ظرف کے لوگ اپنے احسان کیے گئے لوگوں کو بھولتے نہیں۔ محسنوں کو یاد رکھو، محسنوں کے احسان کا صلہ چکاتے رہو، گرچہ اس طرح نہیں دیا جا سکتا تو جس طرح بھی۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ پھر یہ شہداء جو ہیں ان کا احسان کیا آپ کس طرح چکائیں گے، تو فوت شدگان کے بارے میں آپ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رکھی ہے کہ جب فوت شدہ مسلمان کو کوئی تلاوت، کوئی نیکی، کوئی دعا کرتا ہے تو اس کو پہنچتی ہے، آپ نے فرمایا، اور اس کے لیے اتنا خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ مختلف حدیثوں کا جو خلاصہ ہے کہ جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ڈوب رہے ہیں سارے۔ بعد میں پہاڑوں کی مانند نیکیاں ان کو دی جاتی ہیں۔ کچھ حدیثوں میں کہا کہ بائی نیم کہا جاتا ہے کہ تمہارے فلاں فلاں نے یہ نیکی بھیجی ہے، فرشتے بتاتے ہیں انہیں، اور ان کے لیے راحت کا سبب ہے۔ قبل اس کے کہ ہم دعا کریں، تھوڑا سا نظر ڈال لیں پاکستان، تحریک پاکستان اور قیام پاکستان اور تکمیل پاکستان، یہ تین نقطے اہل علم تو سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے سمجھ نہیں۔ تحریک یہ کہ جو پاکستان بنانے میں پیش تھے، آپ جب بھی تحریک پاکستان کے لوگوں کو پڑھیں گے تو سب سے زیادہ علماء کی جماعت آپ کو نظر آئے گی، اس کے بعد جو سیاسی قائدین نظر آئیں گے، اس کے بعد اعلیٰ عہدیدار اور عام مسلمان بڑی تعداد میں تحریک پاکستان میں نظر آئیں گے۔ تحریک پاکستان میں بڑے بڑے پیر خانوں کا بھی بڑا کردار رہا ہے۔ اب شیر و مشرق پوری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور بھی بڑے بڑے پیر خانے اور علماء کا بھی بڑا کردار رہا ہے۔ جس طرح تاریخ کے اندر مولانا جعفر کی میں ایک آپ بیتی پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم کافی زیادہ علماء گرفتار ہو گئے اور ہمیں ادھر بہاولپور ادھر لاہور کی جو کوٹ لکھپت جیل ہے اس میں ہم قید تھے، اچانک حکم آیا کہ ان کو مالٹا کالے پانی بھیجنا ہے، تو پہلے ہمیں ملتان پیش کرنا تھا، وہاں انگریز جج بیٹھتا تھا، اس کے حکم جو ہونے تھے آگے سزا دینی تھی، تو ہمیں مال گاڑی میں جنگلوں کی طرح سوئے لگا کے اس میں قید کیا، 3 مہینے میں لاہور سے ملتان پہنچایا گیا، 3 مہینوں میں ڈبوں میں بند کر کے وہیں پیشاب پخانہ وہیں ہلکا پھلکا، اور آدھے علماء تو ملتان پہنچتے ہی شہید ہو گئے، اتنی سخت ماحول میں 3 مہینے۔ اور باقی جو بتے وہ ملتان میں جج جو انگریز تھا اس کے پاس پیش کیے، اس نے ساروں باقی جو بچ گئے تھے ان کو سزائے موت سنا دی، پھانسی دے دو۔ اور جب پھانسی کا حکم ہو گیا تو یہ مولانا جو جعفر میں کہہ رہا ہوں جن کی آپ بیتی میں لکھ پڑا ہے، کہتے ہیں مجھے سب سے پہلے پکڑا اور داڑیاں صاف کرنیاں شروع کر دیا، علماء کی توہین کرنی کہ اب ان کو پھانسی لگانا ہے تو پہلے داڑیاں کاٹ دو۔ جب میری داڑھی کاٹی تو میں رونے لگا۔ پوچھتا ہے کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا جی میں رو رہا ہوں کہ میری شہادت ہے، پہلے میری داڑھی کی شہادت ہونی، داڑھی کو شہادت میرے سے پہلے نصیب ہوگی۔ اور اتنا جذبہ ان کے چہروں پہ دیکھ پر دوسری پیشی پہ جج نے دیکھا کہ یہ تو شہادت کو بڑا خوشی سے لے رہے ہیں، اچانک فیصلہ بدل دیا کہ اب تمہیں عمر قید دی جا رہی ہے، قید عمر قید با مشقت 14 سال۔ پھر وہاں سے مالٹا کالے پانی، اور وہاں بڑے بڑے علماء، قاسم نانوتوی کا نام بھی آپ نے، حسین مدنی، بڑا حسین مدنی بڑے امیر اور بہت بڑے جو نواب ہے اس کا بیٹے تھے، خود نواب تھے، ہزاروں مربع زمینیں تھیں، اور جب اس قید میں کہ یہ اس قیام پاکستان کے لیے، تو کالے پانی میں ان کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، کپڑے بھی ایک بوری باندھی ہوتی تھی، ننگے، سارا دن مٹی
ڈلاتے تھے، سختی کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب تکلیفیں جھیلنے کے بعد ایک امیر نواب آدمی ہو، پوچھتے تھے ہاں بھی، اس نے کہا نہیں، اسلام کے لیے پاکستان بنانا ہے، اسلام کے لیے، اس سے میں باز نہیں ہوں۔ تو باہر کیف آپ نے آج پاں زیادہ سن لی، لگ رہا ہے آپ کے اندر حرکت نہیں ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں کہہ رہا، تو مجھے لگ رہا ہے میرے تو پاں نے بڑا تنگ کیا ادھر، باہر سارا دن آج پاں رہی ہے۔ اللہ ان مسلمانوں کو ہدایت دے، اپنے بچوں کو سمجھایا کرو۔ تو باہر کیف آپ زیادہ ہی ڈھیلے ہیں، تو میں بات مختصر کرتا ہوں۔ جب لاہور میں، اب یہ تو تحریک پاکستان میں بڑے بڑے کا کردار تھا، اب تکمیل پاکستان اور قیام پاکستان کی بھی بات ہے۔ قیام پاکستان میں پھر یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور بھی مولانا محمد علی جوہر حالی، بڑے بڑے کردار ہیں، بڑے بڑے نام ہیں۔ جب یہاں قائم ہو گیا پاکستان، تو یہاں ہجرت کر کے آئے تو بھی بڑی قربانیاں ہوئی، ان کو بھی ذرا سلام پیش کرنا چاہیے، ان کے بھی سر۔ مجھے وہ تاریخ یاد ہے جب ایک بوڑھے نے مجھے آنکھوں دیکھا حال سنایا، کہتا ہے ٹرین رکی لاہور اسٹیشن پہ، تو میں بھی ادھر کھڑا اور میں نے ٹرین کو چیک کیا، تو اس میں 9 بوگیاں تھیں، 9 بوگیوں میں وہ ریکارڈ کے حساب سے 1000 بندہ سوار کیا گیا تھا، 9 بوگیوں میں 1000 مسلمان سوار کیا گیا تھا، اور ٹوٹل اس میں نکلے کتنے؟ تقریباً 8، اور وہ بھی زخمی۔ 1000 افراد سوار ہوئے تو نکلے کتنے؟ 8، وہ بھی، باقی سب لاشیں تھیں، خون و خون تھا۔ اور پھر اس نے ایک مال گاڑی کا بتایا کہ مال گاڑی، کیونکہ رمضان میں پاکستان بنا، رمضان شریف تھا جب ہم 27ویں رمضان، 2 دن بعد عید تھی، عید کے عین چاند رات 2 دن بعد مال گاڑی انڈیا سے آتی ہے، اور سارے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مال گاڑی کا ڈبے کو تالا لگا ہوا ہے اور باہر لکھا ہوا ہے پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے عید کا تحفہ۔ اور جب اس ڈبے کا تالا کھولا جاتا ہے، اندر دیکھا جاتا ہے، تو سارے بچوں کے سر ہیں اور عورتوں کے کٹے ہوئے پستانوں سے بھرا ہوا ڈبہ۔ وہ بڑی مشکل سے پاکستان میں پہنچے ہم۔ ہاں، سڑکیں، تالاب، گلیاں، بازار، چوک چوراہے، سب جگہ لاشیں، بچوں کے۔ میرا دادا نانا بتاتے تھے بچوں کو نیزے پہ، وہ جو کرپال ان کی ہوتی ہے، ان پہ سکھ ٹانگ دیتے تھے، پیٹ میں ایسے ڈالتے، اوپر اچھال دیتے، راہ جاتے خوبصورت لڑکیوں کو چھین کے لے جاتے، قتل کر دیتے۔ اور آگے چل کے پھر اس کے تحریک پاکستان، قیام پاکستان، اب تکمیل پاکستان میں بھی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تکمیل مکمل پاکستان کو بنانے کے لیے بڑے بڑے علماء شہید کیے گئے، بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے سچ بولنے والے پاکستان کو مکمل کرنے میں جو لگے ہوئے تھے۔ سندھ کے گورنر اور حکیم صاحب اور بڑے بڑے، آج بھی اس ملک کو تکمیل کے مراحل میں پہنچانے میں کئی صحافی ان 2 سالوں میں شہید ہوئے، کئی سیاستدان پابند سلاست ہیں، کئی علماء چھریاں، سمیع الحق، ڈاکٹر عادل سرعام قتل، سینکڑوں علماء شہید کر دیے گئے۔ یہ کیوں ملک کو تکمیل کر رہے ہیں؟ پاکستان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ مکمل کیوں ہونے دے رہے ہیں؟ 74 سالوں سے ہم مکمل نہیں کر پائے، لیکن یقیناً اگر آپ سب مسلمانوں کا جذبہ سلامت رہا تو ضرور ہم اس ملک کو تکمیلی مراحل میں پہنچائیں گے۔ تکمیل تب ہوگا جب یہ ہمارے جرنل، ہمارے بیوروکریسی، سیاستدان، ہمارے بڑے لوگ باہر کے لوگوں سے مروب نہیں ہوں گے، ان کے حکموں پر نہیں چلیں گے۔ آپ جانتے ہیں جرنل بڑے عہدے پہ، باہر کے حکم، وزراء باہر کے حکم، یعنی ہم آزاد نہیں ہیں، مکمل نہیں ہیں۔ جب ہم خود اپنے فیصلے کریں گے، جب فیصلے ہم پہ مسلط نہیں کیے جائیں گے، آپ پہ مسلط ہیں فیصلے، آپ 100-200 بندہ ڈھونڈ لو، 1000 بندہ ڈھونڈ لو، 1-2 بندے حمایت والے ملیں گے، باقی کہیں گے نہیں، تو پھر کس نے یہ حکومت بنائی ہے؟ جب آپ کی اکثریت نہیں حامی ہے تو بنی کیسے ہے؟ تو یہ چیز مسلط جب تک لوگ نہیں ہٹیں گے،
اور اندازہ کریں بیوروکریٹس زیادہ تعداد میں انگریز طرز کے لوگ ہیں، بے دین، جن کا کوئی مذہب نہیں. اور اسی طرح جرنل میں چلے جائیں زیادہ تر جن کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں ہوتا. جج بھی زیادہ وہی جن کا کوئی دین نہیں. اکثر ملک پہ قابضین وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دین نہیں، اور جو دین والے ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں یا قتل ہو گئے ہیں. تحریک لبیک اٹھی، کدھر ہیں وہ دین والے؟ تنگی میں ہے. پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، یہ مکمل تب ہوگا جب آپ پورے دین والوں کو سپورٹ کریں گے، دین والوں کے لیے. اب دعا کریں، عالم شریف ایک دفعہ، کل شریف 3 دفعہ پڑھ کے سارے مخلص مسلمان جو ان میں مراحل میں شامل تھے الحمدللہ رب العالمین